الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جن کو اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کے مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس پوری بڑی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ بے شمار رحمتیں ان پاک باز لوگوں پر جنہوں نے اپنی زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کی۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے اتقیاء اور اصطلاحی زبان میں ساری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ایک وہ ادنا سا صحابی جس نے چند لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزارے ہیں، آپ کے ساتھ بسر کیے ہیں، ان چند لمحات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ان کی ساری زندگی کی نیکیاں۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی سن لو کہ آخری درجے کے صحابی کے بارے میں اگر کسی انسان کے دل میں ایک خشخاش کا دانہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس خشخاش کے دانے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کسی آخری درجہ کے صحابی کے متعلق بدگمانی، بدظنی، حسد، کینہ اور بغض ہوگا، یہی اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ تو المختصر اللہ رب العزت نے، میں اپنی بات کو تھوڑا سا چلاتا ہوں، صحابہ کرام کیا تھے وہ؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ بیعت لفظ جو ہے یہ بایا سے مشتق ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، یعنی کہ صحابہ نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ کے ہاں فروخت کر دی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ یعنی کہ صحابہ کیا ہے؟ بائے، بیچنے والے، فروخت کرنے والے۔ اللہ کیا ہے؟ مشتری، خریدنے والا، خریدار۔ اور سودا کس چیز کا ہوا ہے؟ صحابہ نے اپنی جانوں کا سودا اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سودا بیچنے والا اور خریدنے والا، جب خریدنے والا سودا جو چیز بیچی جا رہی ہے مبیح، اس کے عیب بیچنے والا سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، اور خریدنے والا ان عیوب کے ساتھ اس چیز کو خرید لیتا ہے، کہتا ہے مجھے منظور ہے، تو پھر اس سودے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ بائے ہیں، بیچنے والے ہیں، اللہ مشتری ہے، خریدنے والا ہے۔ اور بیچا کیا انہوں نے؟ اپنی جان۔ مثال کے طور پہ میں اس کی دیتا ہوں، یہ میرے پاس اینک کی ڈبی ہے، میں محترم کالو صاحب سے کہتا ہوں یار یہ مجھ سے خرید لو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اس میں یہ نقص ہے،
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جتنے کی ہے 10 روپے کی میں خرید لیتا ہوں، مجھے سب منظور ہے۔ اب سودے میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی رہتی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے صحابہ کی جانیں خرید لی ہیں، اور اللہ نے ان کے عیوب، ان کی غلطیاں، انسانی لغزشیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی کہ صحابہ کے بارے میں جو انسانی لغزشیں، کوتاہیاں تھیں، وہ سب اللہ نے دیکھتے ہوئے پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ اب چند حقائق وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج تک ہمارے علماء نے، ہمارے واعظین نے، ہمارے محقق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقررین نے آج تک ہم سے اوجل رکھے ہیں، آج تک ہم سے چھپا کے رکھے ہیں۔ ان ایام میں یہ دن جو جا رہے ہیں انتہائی تکلیف دہ دن ہے کہ میڈیا دیکھ لو، ٹیلی ویژن دیکھ لو، سوشل میڈیا دیکھ لو، اخبارات دیکھ لو، ریڈیو دیکھ لو، ہر جگہ پہ سن کے کان پک جاتے ہیں ایک ہی بات کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا بنا لا الہ الا است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو تھی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ زندہ کر دی، اس کو قائم رکھا ہر طرف۔ اور جب پھر یہ آج سے نہیں 1300 سال سے 1400 سال سے ہم مسلسل یہی بیان کر جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو پھر اگر اصل حقائق رکھے جائیں لوگوں کے سامنے تو پھر جو ہے وہ لوگ تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، اصل میں بات کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ ہم سے یہ حقائق جب ان لوگوں نے سبائی تحریک عبداللہ بن سبا اور اس کے حواریوں نے جب یہ دیکھا کہ جنگ صفین، جنگ جمل، سیاسی جنگوں کے بعد بھی مسلمان پھر آپس میں ایک اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے دین میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑ رہا، مسلمان پھر یکسو ہیں، پھر یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اس تحریک نے، عبداللہ بن سبا کی تحریک نے پھر ہماری روایات کے احادیث کے ذخیرے میں من گڑت روایتیں بنا کر، من گڑت حدیثیں بنا کر ہماری احادیث کے ذخیرے میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیاستہ کے ذخیرے میں وہ احادیث شامل کر دی گئی ہیں، آج تک ہم جو ہے وہ ان کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اکثر ہمارے علماء، میں اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، خطابات میں یہ آیات پڑھتے ہیں، آیت مبالہ، کہ جب عیسائی وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 61، فَمَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ عیسائی وفد، یہ یمن کے عیسائی جو تھے، نجران کے عیسائی جو تھے، وہ آئے تھے۔ اب ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور عیسائیوں سے کہا آؤ میرے ساتھ مبالہ کر لو۔ اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے، سورہ آل عمران، اس کے نزول کا زمانہ کون سا ہے؟ کبھی ہمارے علماء نے اس پہ غور کیا؟ سورہ آل عمران کا نزول کا زمانہ تمام مفسرین کے نزدیک سن 3 ہجری ہے۔ 3 ہجری میں سورہ آل عمران، اور یہ وفد بھی صحیح روایات کے مطابق یہ وفد بھی اسی دور میں جنگیں جو ہے وہ احد کے بعد، جب یہودیوں کی ریشہ دوانیاں عروج پر تھی، عیسائیوں کی ریشہ دوانیاں عروج پر تھی، اسی وقت 3 ہجری میں یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اب میں ذرا پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ بدر ہوئی ہے رمضان 2 ہجری میں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی ہے محرم 3 ہجری میں۔ بعض نے 4 ہجری بھی لکھی ہے، محرم 4 ہجری، لیکن 3 ہجری
محرم 3 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب 3 ہجری میں یہ وفد آتا ہے۔ جب یہ وفد آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 مہینے بعد ہی پیدا ہوئے ہوں تو کم از کم رمضان کا مہینہ بنتا ہے۔ جب یہ وفد آیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بعد کی بات ہے نا۔ اور یہ بھی بات میں کہہ دوں، بتلا دوں، سارے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 3 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ عیسائی جو ہے وہ ان سبائیوں نے ایسی ایسی ہماری روایات کے اندر یعنی کہ جو ہمیں جو ہے وہ مغالطے کا شکار کر دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش شیعہ کی کتاب احیاء العلوم حوالے کا ذمہ دار ہوں گا، ذمہ داری سے بات کروں گا۔ احیاء العلوم شیعہ کی اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن کے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ابلق گوسفند یعنی کہ 2 دمبے ذبح کیے اور ان میں سے ایک رہن، پنجابی کہہ لو کہ ایک یعنی کہ پورا یعنی کہ لیگ پیس یعنی کہ ایک رہن، اور ایک اشرفی اسما بنت امیس جو دائیا تھی، جس نے دائی کے فرائض سر انجام دیے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت۔ دائیا اسما بنت امیس کو ایک ران دمبے کی اور ایک اشرفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور ان کا جو ہے وہ سر مڑوا کر، جنہوں اسی اپنی پنجابی زبان کہنے ہیں جھنڈ لوا کے، تو ان بالوں کے بدلے چاندی جو ہے وہ صدقہ کی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسما بنت امیس کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی تھی اسما بنت امیس۔ اب یہ دیکھو کہ اسما بنت امیس حضرت جعفر طیار یہ کب مدینے میں آئے ہیں؟ یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ لے چلے گئے تھے، حبشہ میں رہتے تھے، اور حضرت جعفر طیار اور ان کی بیوی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ یہ دونوں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبھی مدینے آئے ہیں غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر طیار کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ اب جو دائیا کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں حضرت اسما بنت امیس، وہ خیبر کے بعد یعنی کہ خیبر جو ہے وہ 7 ہجری کے شروع میں ربیع الاول 7 ہجری میں فتح جو ہے جنگ خیبر ہوئی ہے۔ حضرت اسما بنت امیس اس وقت جو ہے وہ آئی ہے، یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش یہ 7 ہجری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اولاد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ پہلی اولاد ان کی بیوی ہے یا بیٹی ام کلثوم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر کے بعد جو ہے وہ پیدائش ہے ان کی۔ اور پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے چلتے یہ بھی بتلا دوں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ بیان کرتی ہیں، یہ کتاب مشکات میں بھی یہ ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، کہ ام فضل کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایک خواب آیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ایک پھول جو ہے وہ گرا ہے اور وہ میری جوڑی میں آ کر گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اے چچی جان، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ فاطمہ کو بیٹا دے گا اور سب سے پہلی تیری گود میں وہ رکھا جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ام فضل اور حضرت عباس کب مدینے آئے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت ام فضل یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے چند دن پہلے اور آخری مہاجر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مہاجرین میں سے
وہ حدیث جو ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جی اطمینان رکھو، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ حضرت عباس کے بعد بھی کسی نے ہجرت کی ہو، یعنی کہ فتح مکہ سے چند دن پہلے وہ مدینے آتے ہیں۔ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش فتح مکہ کے بعد کی ہے 8 ہجری میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 ساڑھے 4 سال، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3 ساڑھے 3 سال جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن ہماری روایات جو ہے وہ اسی طرح۔ اور پھر اس میں ایک اور بات سوچنے کی یہ ہے آیت مبالغہ کے حوالے سے کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو بلا لیا، اپنی دوسری بیٹیوں کو کیوں نہ بلایا؟ اللہ نے قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ کیا بیٹے میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں؟ اگر روحانی اولاد مراد لیجیے تو پھر سارے صحابہ جو اس وقت مدینے میں موجود تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت دیگر صحابہ اکرام، سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانا تھا۔ اور پھر آپ کی دوسری بیٹیاں حضرت زینب، حضرت جو ہے وہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، وہ دونوں، حضرت زینب کی وفات ہے 8 ہجری اور حضرت ام کلثوم کی وفات ہے 9 ہجری، وہ دونوں بیٹیاں بھی زندہ تھیں۔ اور پھر حضرت زینب کی اولاد حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ بھی جوان تھے، ان کو کیوں نہ بلایا؟ ان کی بیٹی حضرت امامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان کو کیوں نہ بلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت رقیہ کے وطن سے تھے، حضرت عبداللہ، ان کو کیوں نہ بلایا؟ اور پھر چلو ہم مان لیتے ہیں یہی بات ان حضرات کی کہ جی وہ وفد 8-9 ہجری کو آیا تھا، تو جب 8-9 ہجری کو آیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی اولاد جو آپ کی بیٹی حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی، ان کو کیوں نہ بلایا گیا؟ صرف اس لیے کہ جب یہ روایت گڑی جا رہی تھی، یعنی کہ جعلی بنائی جا رہی تھی، اس وقت ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چلی گئی تھی، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اور حضرت زینب کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا اس روایت میں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب نے پوری زندگی دمشق اپنے داماد یزید کے پاس بسر کی ہے، آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ دمشق میں ہے، ان کا نام بھی صرف اس لیے شامل نہیں کیا گیا۔ اور پھر ایک اور طریقے سے ذرا دیکھو، مبالغہ ہونا تھا عیسائیوں کے ساتھ، اب میں پوچھتا ہوں کیا عیسائیوں کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے وفد میں؟ بچے ساتھ تھے، ان کی بیویاں ساتھ تھیں؟ کسی ضعیف سے ضعیف روایت، کسی کم سے کم طریق سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ عیسائیوں کے بچے اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام ہے، نعوذ باللہ، ان کی توہین ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ مبالغے کی شرائط پہ پورا ہی نہیں اتر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جب ان کو بلاتے ہیں کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ مبالغہ کر لو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسائی وفد عبد المسیح اس کا وفد تھا، عیسائیوں نے اس کو عاقب کہا ہے، کہ یہ کئی نے ان کو سید کہا ہے، اس کو کہتے تھے، جب اس نے جو ہے وہ مناظرانہ رنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ مستقبل میں میرے نبی کا شمار جو ہے وہ مناظر کے روپ میں اس کا شمار جو ہے وہ، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا کہ موت اور زندگی کا فلسفہ اس کے سامنے نہیں رکھا، فوراً کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اسی طرح عیسائی اس نے جب مناظرانہ گفتگو اور رنگ شروع کیا، اللہ نے یہ آیت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1 رات کی مہلت دو، 1 رات کی مہلت مانگی۔ پھر جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا اگر یہ مبالغہ ہو گیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تو ہم قیامت تک کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ وہ تو مبالغے پہ ماتا ہی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پہ صلح کر لی تھی، مبالغے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور بات، سورہ احزاب کی آیت ہمارے علماء بھی بہت پڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے گھر والوں، اے اہل بیت، تم سے پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، آیت تطہیر کے نام سے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث قصہ بھی بنائی گئی ہے، وہ بھی من گھڑت ہے حدیث قصہ، اس میں بھی جو ہے وہ ایسی یہ باتیں ساری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ حدیث کے حوالے سے میں آپ سے گوش گزار کر دوں، تقریباً 12 حوالوں سے، 12 طرق سے، 12 سندوں سے وہ حدیث جو ہے وہ ہماری احادیث کی کتابوں کے ذخیرے میں موجود ہے، لیکن کسی ایک سند میں بھی محدثین نے یا جس نے وہ روایت بیان کی ہے اس کے کسی نہ کسی راوی کو، کسی کو کذاب کہا ہے، کسی کو غیر صدوق کہا ہے، کسی کو لا شعین کہا ہے، کسی کو متروک کہا ہے۔ ایک روایت، ایک بھی سند اس کی صحیح نہیں ہے، اس کے کسی نہ ہر روایت میں کوئی نہ کوئی راوی جو کذاب ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی لا شعین، کوئی متروک ہے، کوئی غیر صدوق ہے، وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ اسی طرح حدیث کے ساتھ۔ اور امام ابن جو ہے وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا، کہ جب یہ آیت اتری ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے یہ بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹ کے، اس میں بھی حضرت حسن و حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کر کہا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے بھی، آپ نے فرمایا تو اس سے بہتر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، تیرے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کے گھر میں بھی یہ ایک واقعہ ہوا۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی روایت ہے، 12 طریقوں سے یہ روایت درج ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں، ساری کی ساری کسی روایت میں بھی کوئی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ سب محدثین نے ان کو جو ہے وہ صحیح، جو ہے متروک، کذاب اور لا شعین کہا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت سورہ احزاب کے نزول کا زمانہ 4 اور 5 ہجری ہے، 4 اور 5 ہجری۔ اس وقت تو یہ بزرگ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں جو ہے وہ بلا لیا، ان کو حدیث قصہ جو ہے وہ نیچے کیوں لے لیا، یعنی کہ یہ ساری۔ اور پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ آج خلش پیدا ہوگی کہ یہ روایات ہماری سیاستہ کی کتابوں میں، ہمارے ذخیرہ احادیث میں شامل کیسے ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اور مسلمان تاریخ جو ہے وہ ملکوں کو فتح کر رہے تھے، تاریخ نویسی کر رہے تھے، تاریخ بنا رہے تھے، اس وقت ان لوگوں نے یہ احادیث اس طرح کی فضائل کی من گھڑت روایتیں بنا کر دور دراز علاقوں میں جو ہے ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اور اس وقت سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے، سارے مسلمان بھی اس میں، خارجی بھی، شیعہ بھی، سارے اکٹھے رہتے تھے، اور ہمارے محدثین نے ان کو بظاہر وہ سکہ نظر آتے تھے، ان کو سکہ سمجھ کے ان کی یہ روایتیں لے لی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سن 1974 سے پہلے مرزائی اور مسلمان سارے اکٹھے رہتے تھے، ایک مسجد میں اکٹھے ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ 1974 سے جب سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، مرزائی اور مسلمان اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے، اپنی مساجد میں اکٹھے رہتے تھے، محلوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ تو جس طرح یعنی کہ اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے مسلمان، اس میں خارجی بھی، شیعہ جو وہ تقیہ کر کے سپاہی تحریک کے لوگ بھی، یہ سارے جو ہے وہ مسلمانوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ انہوں نے یہ جو ہے وہ روایتیں بنا کر جو ہے وہ پھیلائیں، محدثین نے ان کا جو بظاہر یہ سکہ نظر آتے تھے ان کو جو ہے وہ ہماری روایات میں، اور یہ ضرورت تھی، ہمارے شیوخ الحدیث کی یہ ذمہ داری تھی، ہمارے علماء کی، محققین کی یہ ذمہ داری تھی۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے شیوخ الحدیث نے، ہمارے جو ہے وہ مناظرین نے زیادہ زور دیا رفع الیدین پر، زیادہ زور دیا سینے پر ہاتھ باندھنے پر، ہاتھ کہاں باندھے جائیں، زیادہ زور دیا رفع سبابہ پر، زیادہ زور دیا سورہ فاتحہ خلف الامام پر، یعنی کہ فروعی مسائل پر۔ کاش کہ وہ زیادہ تحقیق ان روایات کی تحقیق کرتے اور قوم کے سامنے، امت کے سامنے ان کی ریشہ دوانیاں، اہل تشیع کی سبائیوں کی ریشہ دوانیاں قوم کے سامنے آتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج لوگ سر عام جو ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ ان کو برا بھلا کہیں، ان کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجے، آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں، ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بزرگ ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ،
جو ہے وہ شیعت پر انسائکلوپیڈیا ہے، شیعہ کے مسائل اور عملیات پر، لیکن وہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ جب ہمارے علماء جو شیوخ الحدیث، جو ہمارے بزرگ محدثین کہلاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ تحقیق کا یہ حال یعنی کہ ہے، تو پھر ہمارا عام لوگ کیا ہے، کس طرح وہ ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہوئے۔ جب انہوں نے سورہ 30ویں پارے کی تفسیر لکھی، اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے رضی اللہ عنہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یعنی کہ جب ایسے بزرگ، اور اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے اس بر صغیر میں مولانا منظور نعمانی دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ شیعت کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں، ایرانی انقلاب اور امام خمینی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، شیعت کے موضوع پر بھی کتاب لکھی ہے۔ مولانا نعمانی خود بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے عتیق الرحمن سنبلی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے گھر میں 10 محرم کو مجلس سے جو ہے وہ محرم کی مجلس ہمارے گھر میں ہوتی تھی، اور مولانا منظور نعمانی جو تھے اس وقت خطیب تھے، عالم تھے، ان کے گھر میں لائبریری موجود تھی، ان کے گھر میں یہ مجلس ہوتی تھی، یعنی کہ یہ حالت ہے ہمارے، یعنی کہ جو ہے وہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء بھی، اور وہ وہی چیز جو ان کی جو ہے وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ، اصل میں بات یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، گزارش یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے آج جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور ہر شخص یہ کہتا ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، حالانکہ حقائق اس کے برخلاف ہیں، الٹ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے سن 60 ہجری رجب 22 رجب سن 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں۔ سن 26 یعنی کہ 26 تاریخ کو 26 رجب کو جو ہے وہ نمائندہ دمشق سے مدینے پہنچتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دیتا ہے، اور یزید کی بیعت کی تجدید بیعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت سن 50 ہجری میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت ہو چکی تھی 10 سال پہلے، اور اس 10 سال کے عرصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں ہوا، اسی طرح باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے رہے، سالانہ وظائف حاصل کرتے رہے، اور اسی طرح جو وہ رہتے رہے۔ سن 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوتے ہیں 26 تاریخ کو 26 رجب کو شام کے وقت شخص آتا ہے نمائندہ جو ہے وہ گورنر کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جو ہے وہ گورنر صاحب بلا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں ان کے پاس، گورنر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی تجدید بیعت جو ہے وہ کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، صبح جب سارے لوگ جو ہے وہ بیعت کر لیں گے میں بھی آ جاؤں گا۔ اب اگلے 27 تاریخ کو بعض مورخین نے لکھا کہ اسی دن رات کو آپ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا۔ بعض روایتوں میں 27 تاریخ کو 27 رجب کو، یہ ذرا دن یاد رکھنا، 27 رجب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلتے ہیں مکے کی طرف جانے کے لیے، اور 4 شعبان کو مکہ پہنچتے ہیں۔ 27 رجب کو مدینہ سے چلتے ہیں، 4 جو ہے وہ شعبان کو مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ 240 میل، پرانے میل یعنی کہ جو ہے وہ انگریزی میل، 240 میل کا سفر فاصلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 دن میں طے کرتے ہیں، یعنی کہ 27 28 29 چلو 29 کا دن مہینہ گن لو تم جو ہے آگے 1 2 3 4 پھر بھی 7 دن روزانہ کا سفر جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 میل بنتا ہے۔ 240 میل کا سفر 7 یا 8 دن میں طے ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں تاکہ آگے جب
جو ہے وہ مکہ سے کربلا کا سفر شروع ہونا ہے. اس لیے میں آپ کے ذہن جو ہے وہ بنا رہا ہوں. یہ 240 میل کا سفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 8 دن میں طے کرتے ہیں. اس کی ایک اور دلیل، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، آپ غار ثور سے 1 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سواریاں بھی بہترین تھیں ان کے پاس، سوار بھی دونوں بہترین تھے، کوئی قافلہ بھی نہیں تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول کو غار ثور سے چلتے ہیں اور 8 ربیع الاول کو جو ہے وہ قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں. 8 دن کا سفر انہوں نے بھی طے کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ مدینہ سے مکہ کا سفر 240 میل 8 یا 7 دن میں طے ہوا. آپ مکے پہنچ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں کہ اس وقت اس خاندان بنو ہاشم خاندان کے سردار، اس قبیلے کے سربراہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں. بہرحال پتہ چلتا ہے لوگوں کو، ادھر جو ہے وہ کوفے کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت حسین جو ہے وہ مدینہ سے مکہ آگے ہیں. وہ اپنے خطوط جو ہے وہ بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، نمائندے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. المختصر جو ہے وہ میں کہتا ہوں یعنی کہ وہ چلتے معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہوتے 8 ذی الحج، بعد نے بہرحال 10 ذی الحج بھی لکھی ہے، لیکن 8 ذی الحج، حج سے 2 دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. اور سارے جتنے بھی خیر خواہ تھے، جتنے بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے، جتنے بھی آپ کے خاندان کے بزرگ تھے، سبھی نے آپ کو جو ہے وہ منع کیا، روکا کہ حضرت جو ہے وہ کوفے کی طرف نہ جائیں، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں. کوفے والوں کی طرف جو ہے ان کی جو ہے وہ وفا پر امید نہ رکھو، ان پر اعتبار نہ کرو، ادھر نہ جاؤ. لیکن بہرحال چلتے ہیں. اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ حالات کی جو ہے وہ جانچ کے لیے جو ہے وہ ان کو بھیجتے ہیں. وہ جا کر ادھر جو ہے وہ حالات دیکھتے ہیں. روایات میں، تاریخوں میں لکھا ہے کہ پہلے دن 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. انہوں نے حالات ساتھ کر دے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ آ جاؤ جی، حالات ٹھیک ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں. وہ باقی سب مختصر کرتا جا رہا ہوں. 8 ذی الحج کو آپ ادھر سے چلتے ہیں اور مکے اور کوفے کا فاصلہ کتنے 1000 میل، وہ 240 میل 8 دن میں شروع ہوا ہے اور یہ 1000 میل کا فاصلہ. اور پھر پورا قافلہ ساتھ ہے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اونٹوں کا قافلہ ہے. اور اونٹ کی رفتار، جتنے بھی محققین ہوئے ہیں یعنی کہ یورپ کے محققین، مصر کے محققین، دوسرے محققین، ان کا یہ سارے محققین کی یہ رائے ہے متفقہ کہ اس علاقے میں اونٹ کا اس کی رفتار جو ہے وہ 1 گھنٹے میں 2.5 میل فی گھنٹہ، اس سے زیادہ اونٹ کی رفتار نہیں ہوتی. 2.5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، 2.5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اگر قافلہ مسلسل 12 گھنٹے چلے، مسلسل 12 گھنٹے یعنی کہ صبح 5 سے لے کر شام 5 بجے تک راستے میں نماز کا وقفہ بھی نہ کریں، مسلسل 12 گھنٹے یہ قافلہ چلے تو بمشکل 30 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے ہوتا ہے. یعنی کہ وہ میں قافلوں کی یعنی کہ حقائق سے بات کر رہا ہوں بات، یعنی کہ 8 ذی الحج کو آپ ادھر سے نکلے، جو ہے وہ قافلہ چلتا گیا. جب راستے میں پہنچے آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، مکے والوں نے غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے. اسی وقت آپ نے یہ روایات میں، تاریخ شیعہ کی روایت جلال العیون میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جو ہے وہ واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسی وقت کہا تھا کہ ہم واپس چلتے ہیں. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے، ان کے جو بیٹے قافلے میں تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا، ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم بھی شہید ہو جائیں گے. انہوں نے ضد کی اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتلاتا چلوں، اس قافلے میں 60 کوفے کے لوگ جو مکے میں آپ کو ساتھ لینے آئے ہوئے تھے، وہ آگے جا کر میں بتلاؤں گا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا 72 قافلے جو ہے وہ 72 بیگ بورو کفن جو ہے وہ لاشیں پڑے ہوئے تھے، وہ میں بتلاؤں گا ابھی کہ وہ 72 کون تھے، گھر والے کتنے تھے اور باقی کتنے تھے.
بہرحال ان 60 کوفیوں نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی اور بات تھی، وہ آپ کا نمائندہ تھا، جب آپ ان کے سامنے جائیں گے وہ سارے لوگ جو ہے وہ یزید کی بیعت کو توڑ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کی کوئی اور بات ہے، اس کی کوئی اور بات تھی، آپ چلیں۔ بہرحال یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا، کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، کہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپسی کا ارادہ ظاہر نہ کرتے۔ پھر چلتے گئے، آگے چلتے گئے، جب کوفے سے تقریباً 40 میل پہلے فاصلہ تھا، القرہ کے مقام پر پہنچے 8 ذی الحج کو، 8 محرم کو القرہ میں پہنچے، تو آپ کو جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سعد کی میں ذرا آپ کو تعریف بتلا دوں کہ وہ کون تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے ماموں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا سگا ماموں کہا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن سعد صحابی رسول، حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر بن سعد کی عمر اس وقت 10 سال تھی، 10 سال عمر تھی ان کی، اور وہ صحابی رسول رشتے میں حضرت حسین کے نانا، رشتے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے، ان کو بھیجا تاکہ جو رشتے دار آپس میں کھل کر بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے نہیں ہوتی۔ عمر بن سعد کے سامنے جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا بھی جائزہ لیا، اور عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ ہماری تاریخوں کی بات چھوڑو، سنی تاریخوں کی بات چھوڑو، شیعہ کتب میں کتاب الشافی، شریف المرتضیٰ، شیعہ کا بہت بڑا اہل تشیع کا بہت بڑا محقق اور بڑا جو ہے وہ بہت بڑا عالم دین ہوا ہے، سن 436 ہجری میں یہ فوت ہوتا ہے، اور نہج البلاغہ جو شیعہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے تدوین میں بھی یہ بات، یہ شخص شامل رہا ہے شریف المرتضیٰ، یہ اپنی کتاب الشافی میں لکھتا ہے کہ یہ بات روایات، سکہ روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عمر بن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان اعضاء فی ید یزید انہ ابن عمی، یہ کتاب الشافی میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان اعضاء یدی فی ید یزید انہ ابن عمی، کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، جو وہ فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ اور تیسری شرط یہ رکھی کہ میں مسلم ملک کی سرحدوں کی طرف چلا جاتا ہوں، کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات لکھ کر بھیجی، اور ساتھ لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو اختلافات کی آگ تھی وہ بجھ چکی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، معاملہ صحیح ہو گیا ہے۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے بھی جلال العیون میں بھی یہ لکھا ہے، عبید اللہ بن زیاد نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اس نے کہا چلو حالات بہتر ہو گیا، اچھی بات ہے، اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے وہ دمشق کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، یہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے بھی اس بات کو، ان شرطوں کو قبول کیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، جیسے آج کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ حق و باطل کا مارکا تھا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کیوں کیا؟ اپنے موقف سے، اور پھر یہی بات یہ تو کتاب الشافی میں لکھی ہے، یہی کتاب، یہی بات کتاب الشافی سے 150 سال پہلے لکھی گئی کتاب الامامۃ والسیاسیہ، شیعہ کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے، اور اس میں ساتھ یہ لکھا، یہ 3 شرطیں، اور اس میں ایک شرط لکھی ہے کہ میں ترک کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، ترک کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہوں۔ اور امامت و سیاست والے نے بھی یہ لکھا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے خوشی کا اظہار کیا، اس نے ان شرائط کو قبول کر لیا۔
اور یہاں پہ یہ ایک ان شرائط کے ساتھ ایک یہ بات لکھی کہ کفر یعنی کہ ترک کے کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہوں، اور جہاد کی شرائط کے لیے یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جہاد امیر کی اجازت اور امیر کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، یعنی کہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جب اپنا امیر تسلیم کر لیا تھا، اسی لیے جب آپ کوفے سے باہر ہی جو ہے وہ کربلا کی طرف جو ہے، پھر یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر شروع کیا، اس وقت اس خاندان کے نوجوان افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بھائی جو مسلمان تھے، چوتھا طالب، یہ میں تھوڑی سی جو ہے ذرا بات کر دوں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں ابو طالب، ابو طالب ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام عبد مناف تھا، ابو طالب ان کی کنیت تھی، اور طالب بڑا بیٹا تھا، اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں ذمہ داری سے کہوں گا کہ طالب جنگ بدر میں جہاں پہ 70 کافر مارے گئے تھے، طالب بھی جنگ بدر میں ان 70 کافروں میں ایک طالب بھی تھا، طالب جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، اور یہاں پر ہمارے اہل تشیع حضرات نے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ طالب جنگ بدر میں آیا تھا لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور سمندر میں اس نے جا کر خودکشی کر لی تھی، سمندر میں چھلانگ لگا کر اس نے خودکشی کر لی تھی، یعنی کہ طالب یعنی کہ تینوں بھائیوں کی حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم، ان تینوں بھائیوں کی اولاد کے اس وقت تقریباً جو ہے وہ 80 افراد جو ہے وہ تقریباً 80 افراد زندہ تھے، اور جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلے میں جو صرف گئے وہ کتنے تھے؟ صرف 16 افراد، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 بیٹے اس وقت زندہ تھے بشمول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان یعنی کہ باقی 14، ان 14 میں سے آپ کے ساتھ صرف 5 گئے تھے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، یہ ذرا نام ذرا غور کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا، ابو بکر ان کے بیٹا کا نام تھا، عثمان ان کے بیٹے کا نام تھا، یہ 5 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے، باقی نہیں گئے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 16 بیٹے تھے، ان میں مسلم بن عقیل جو ہے وہ پہلے چلے گئے تھے کوفے، باقی 2 بیٹے عبداللہ الاکبر بن عقیل اور عبد الرحمن بن عقیل اپنی بیوی اور بچیوں کے قافلے کے ساتھ تھے، یعنی کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 16 بیٹوں میں سے 3 بیٹے آپ کے ساتھ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بیٹوں میں سے صرف عون اور محمد، ہمارے جو ہے وہ جو ذاکرین حضرات جو ہے وہ عون اور محمد کو حضرت زینب کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حضرت زینب کے بیٹے نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے نہیں تھے، ان کے بھائی تھے، حضرت جعفر کے بیٹے تھے، یہ 2 بیٹے ان کے ساتھ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، انہوں نے روکا، منع کیا، اور اپنی بیوی حضرت زینب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس کو بھی منع کیا، لیکن وہ ضد ہوئی کہ میں نے بھائی کے ساتھ جانا ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ طلاق لے کر اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نہیں گئے۔ پھر اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت 20 بیٹے زندہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 20 میں سے صرف 6 اپنے چچا کے ساتھ گئے، 14 نہیں گئے، اور وہ 6 بھی کون تھے؟ حضرت حسن مثنیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن مثنیٰ، اور یہ صرف حضرت حسن کے بیٹے نہیں تھے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ کے شوہر تھے۔ پھر اسی طرح حضرت طلحہ بن حسن، دوسرے بیٹے حضرت حسن کے، حضرت طلحہ بن حسن، اور ان کی والدہ تھی ام اسحاق، یہ ام اسحاق وہ ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام اسحاق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، گویا کہ طلحہ بن حسن ستیلا بیٹا یعنی کہ اس کی والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، یہ ساتھ تھے۔ پھر اسی طرح ان کے بعد جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ عمر بن حسن، یہ عمر بن حسن یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن حسن، یہ مسلم بن عقیل کا بہنوئی تھا، یہ بھی ساتھ گئے۔ ان کے علاوہ زید بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، یہ گئے۔ اور پھر
بر المختصر یعنی کہ 80 افراد تقریباً خاندان کے بڑے ان تینوں بھائیوں کی اولاد میں سے زندہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف جو ہے وہ 16 افراد گئے، یعنی کہ چوتھا حصہ بھی ساتھ نہیں گیا۔ المختصر واقعہ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں وہ پہنچ گئے۔ آپ یہ عام تو ہمارے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جی یکم ربیع الاول کو جو ہے وہ یکم محرم کو قافلہ پہنچا، پانی بند ہوا، یہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں جی یہ کربلا ہے۔ کہا جی یہی میری جو ہے وہ میرے قتل ہونے کی یہی جگہ ہے، جو ہے وہاں پر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ بہرحال 9 جو ہے وہ محرم کو 9 محرم کو یہ قافلہ جو ہے وہ پہنچتا ہے کربلا کے میدان میں۔ اور یہ کربلا کا میدان آج بھی دنیا کا کوئی نقشہ اٹھا کر دیکھ لو، کربلا کا میدان جو ہے وہ جب کوفے سے دمشق کی طرف جائیں اس راستے پر کربلا کا میدان آتا ہے، کسی اور راستے پر، یعنی کہ آپ نے دمشق کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ اب ہوا کیا وہاں پہ جب یہ ساری شرائط بھی طے ہو گئی، اب وہ 60 کوفی جو مکے سے ہی آپ کے ساتھ آئے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، جس مقصد کے لیے ہم نے بلایا تھا، مسلمانوں میں ایک مستقل انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ہمارا مقصد تو وہ فوت ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اور پھر اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس پہنچ گئے، ہماری غداری، ہمارے خط، اور وہ خط بھی کوئی 1 2 4 10 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ شیعہ روایات کے مطابق پوری ایک اونٹ پر خطوں کی بوریاں جو ہیں وہ لدی ہوئی تھی، اتنے خط انہوں نے بھیجے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ خط جب یزید کے پاس پہنچے ہماری غداری جو ہے وہ پکڑی جائے گی، ہمارا جو ہے وہ کچھ نہیں رہے گا۔ انہوں نے جو ہے وہ حالات خراب کیے، معاملہ جو ہے وہ قتل و غارت لڑائی تک پہنچا۔ آنن فانن جو ہے وہ ایک سانحہ ہوا، اور یہ سانحہ حادثہ تاریخ طبری نے ابو مخنف کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ آج تو بیان کیا جاتا ہے نا، پھر یہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی دفعہ آپ حملہ کرنے کے لیے نکلے تو 1900 مخالفین کو جو ہے وہ قتل کر دیا، 1900 لوگوں کو۔ اب میں ذرا پوچھتا ہوں کہ 1900 آگے فوج تھے، تجربہ کار فوجی تھے، اور وہ یہ تو نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ گردنیں ننگی کر کے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے کہ یہ لو حضرت ہماری گردنوں پہ جو ہے وہ تلوار چلاتے جاؤ۔ میں کہتا ہوں چلو لیٹے ہی رہے، کچھ نہ کیا، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 1900 آدمی کو قتل کرنے کے لیے، اگر ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت لگے، 1 منٹ، تو 1900 کو قتل کرنے کے لیے 1900 منٹ کے ذرا گھنٹے بناؤ، 32 گھنٹے بنتے ہیں۔ 1900 افراد کو قتل کرنے کے لیے 32 گھنٹے، یعنی کہ پورا دن، پوری رات، پھر اگلے دن کے بھی 8 گھنٹے، 32 گھنٹے، یعنی کہ مسلسل بغیر کسی وقفے کے، ایک لمحہ بھی وقت ضائع کیے بغیر 32 گھنٹے جو ہے وہ آپ 1900 آدمی کو قتل کرنے کے لیے، اگر وہ نیچے زمین پہ لیٹے بھی ہوں تب بھی۔ بہرحال طبری نے جو ہے وہ ابو مخنف کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے تاریخ طبری نے کہ جو ہے وہ صرف کیلولہ کے کرتے وقت، آنکھ جھپکنے کے وقت، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں یہ سانحہ جو ہے وہ رونما ہو گیا۔ ان 80 جو ہے 60 افراد جو کوفے کے تھے، انہوں نے جو ہے وہ جب معاملہ گڑبڑ کیا، سرکاری فوجوں پر ادھر سے ادھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا احباب کو، اور جو ہے وہ بھی قتل ہو گئے۔ خیموں کو انہوں نے آگ لگائی خط جلانے کے لیے تاکہ ہمارا ثبوت جو ہے وہ نہ رہے۔ اور آج کہا جاتا ہے نا 72 بیگ گورو کفن لاشیں جو ہے وہ ادھر پڑے ہوئے تھے، وہ 72 کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے صرف 16 افراد جو ہے وہ واقعہ کربلا میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس بن علی، جن کو عباس علمدار ہمارے دوست کہتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، علی اکبر بن حسین اور علی اصغر بن حسین، جو علی اصغر جو معصوم تھا جن کے آگے تیر لگا تھا وہ، اور ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، عبداللہ الاکبر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ 16 افراد۔ 72 جو قافلے جو لاشیں تھے وہ باقی کن کے تھے؟
وہی 60 کوفی جو تھے ساتھ، ان کے تھے گھر کے صرف یہی 16 افراد جو کربلا میں شہید ہوئے، گھر کے یہ 16 افراد تھے، باقی 60 وہ کوفی تھے جو ساتھ جو ہے وہ آپ کو لے کر آئے، جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اور پھر جو ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ کربلا میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے باقی جو زندہ بچے، آج تو یہی کہا جاتا نا علی زین العابدین جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، وہی زندہ بچے تھے، باقی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ بھی اس لیے بچ گئے تھے کہ وہ بیمار تھے، وہ خیمے سے باہر نہیں نکلے اس لیے بچ گئے تھے۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے سے 21 افراد عورتوں کے علاوہ، عورتوں اور بچیوں کے علاوہ 21 افراد جو ہے وہ زندہ بچے تھے۔ ان میں پہلے یہی حضرت علی بن حسین جن کو بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی جن کا لقب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ علی بن حسین جو ہے وہ زندہ بچے تھے، اور یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بلکہ اس وقت ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میدان کربلا میں 24 سال عمر تھی ان کی، اور یہ شادی شدہ تھے۔ ان کا بیٹا محمد باقر جو شیعہ کا 5واں مظعومہ امام ہے، حضرت محمد باقر شیعہ کا 5واں امام، وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے اور 2.5 سال کے عمر تھے۔ یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بیمار کربلا کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں، 24 سال کے تھے، شادی شدہ تھے یہ بچے۔ اور پھر ان کے 2 بیٹے حسین الاکبر بن علی، ان کی عمر 4 سال تھی، محمد باقر بن علی یعنی کہ جو محمد باقر جو شیعہ کے 5ویں امام ہیں، وہ ان کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ پھر اسی طرح محمد بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے محمد بن حسین، 18 سال ان کی عمر تھی۔ جعفر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال تھی۔ پھر عمر بن حسین، ذرا نام سنو، حضرت حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام سنو، کسی کا عمر، کسی کا عثمان، کسی کا ابو بکر، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن حسین جو ہے وہ جو میدان کربلا میں زندہ بچے تھے، وہ ان کی عمر جو ہے وہ 4 سال تھی۔ پھر اس کے بعد زید بن حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن حسن، 30 سال عمر تھی ان کی۔ حضرت حسن مثنیٰ بن حسن، حضرت حسن کے دوسرے بیٹے، ان کی 21 سال عمر تھی۔ عمر بن حسن، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے بیٹے عمر بن حسن، ان کی 20 سال عمر تھی۔ حضرت طلحہ بن حسن، ان کی 15 سال عمر تھی۔ اور فضل بن عباس بن علی، یعنی کہ یہ عباس علمدار جو ہیں، ان کے بیٹے فضل، ان کی 10 سال عمر تھی، وہ زندہ بچے تھے۔ پھر باقی جو افراد ہیں ان کے متعلق تاریخوں میں خاموشی ہے کہ وہ بالغ تھے یا نابالغ تھے۔ یہ 10 افراد یعنی کہ یہ جتنے جو ہے وہ 11 افراد جن کی عمریں 10 سال سے زیادہ تھیں۔ پھر اس طرح عبداللہ بن عباس بن علی، حسن بن عباس بن علی، علی بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم، عبد الرحمن بن عبداللہ بن عقیل، مسلم بن عبداللہ، عقیل بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، سعید بن عبد الرحمن بن عقیل، عقیل بن عبد الرحمن، یہ 21 افراد میدان کربلا میں جو تھے وہ زندہ بچے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں تاریخ کی کسی کتاب سے یہ جو زندہ بچے ہیں واقعات کربلا کے حوالے سے، ان میں سے کسی ایک کی کوئی ایک روایت، پوری میرا جو ہے وہ چیلنج ہے، پورے جو ہے وہ اپنے اہل سنت علماء کو بھی، اہل تشیع علماء کو بھی، واقعات کربلا کے حوالے سے ان 21 عورتوں کے علاوہ یہ جو زندہ بچے تھے اور جوان تھے، 20 سال، 30 سال، 25 سال کی عمر کے، کسی ایک سے بھی ایک روایت بیان کر دو، کسی تاریخ کی ادنا سی ادنا کتاب میں بھی ایک روایت بھی ان سے نہیں ملتی ہے۔ چشمدید گواہ تو یہی تھے نا واقعے کے، ایک روایت بھی واقعات کربلا کے حوالے سے ان افراد سے نہیں ملتی ہے۔ یہ ساری روایات ابو مخنف جو 175 ہجری میں وہ فوت ہوتا ہے، 175 ہجری میں، اگر اس کی 100 سال عمر بھی ہو تب بھی وہ واقعہ کربلا کے وقت جو ہے وہ زندہ ہی نہیں تھا، ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس نے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی تبری نے جو ہے وہ تبری کی تاریخ بتائی ہے، 300 جو ہے وہ 336 ہجری تبری جو ہے وہ فوت ہوتا ہے، جو تاریخ کی کتاب
علامہ ابن جریر طبری، اس کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، اس نے صاحب یہ ساری باتیں لی ہیں، قال ابو مخرف، نہ کوئی راوی نہ کوئی جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے ایسے لکھ دی ہیں یہ ساری باتیں، یعنی کہ یہ افراد جو ہے وہ زندہ بچے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یہ قافلہ جو ہے وہ دمشق پہنچا، اور پھر واقعات کربلا کے حوالے سے میں بات کرتا جاؤں، آج جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی باتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے علماء بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت مظلومانہ ہے، کوئی شک نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوفے کے لوگ ہیں، اور یہ بات شیعہ کی تقریباً ہر کتاب میں سینکڑوں جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قتل حسین تقصیر شیعہ امامیہ است بر تقیہ، کہ قتل حسین جو ہے یہ شیعہ کی غلطی ہے، شیعہ امامیہ نے کی تقیہ کی وجہ سے غلطی ہے، شیعہ امامیہ جو ہے وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہے۔ اور پھر جب یہ قافلہ، روایات میں یہ بھی آتا ہے، جب یہ قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے لوگ جب رو رہے ہیں، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی حضرت حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ کہنے لگی اگر یہ میرے بھائی کی وفات پر رو رہے ہیں تو پھر میرے بھائی کے قاتل کون ہیں؟ اور یہی بات حضرت سکینہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ نے بھی یہ بات کہی جب ان کے خامد مصعب بن عمیر، یعنی کہ مصعب بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے مصعب بن زبیر، جب ان کو شہید کیا گیا تو حضرت سکینہ نے کوفے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب میں چھوٹی بچی تھی تم نے میرے باپ کو قتل کیا، اور پھر میرے دادا کو قتل کیا، میرے تایا کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب میں جوان ہوئی میرے خاوند کو تم نے قتل کیا، مجھے بیوہ بنایا۔ یہ سکینہ کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر یہی بات اسی طرح حوالے سے جو ہے وہ ہمارے احباب دوست جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں لوگ کہتے ہیں یزید ملوث تھا، جو وہ صاحب حکومت تھا، اقتدار میں تھا، اس لیے وہ اس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں پوچھتا ہوں جو ہے وہ واسطہ دے کر ذرا غور کرو، حضرت سکینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، پہلا خامد جو ہے وہ فوت ہوا، دوسرا جو تھا مصعب بن زبیر وہ شہید ہوا، تیسرا نکاح حضرت سکینہ نے کیا اسبغ بن عبدالعزیز۔ اسبغ بن عبدالعزیز کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کا بھائی، جو عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ ثانی عمر کہا جاتا ہے، اس کا بھائی اسبغ بن عبدالعزیز، حضرت سکینہ نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کے نکاح میں اس وقت یزید کی سگی بیٹی اسبغ بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یزید کی بیٹی کی سوکن بنی۔ میں پوچھتا ہوں آج کیا گزرا دور ہے، دینی حرارت دینی غیرت ہم میں ختم ہو چکی ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی بیٹی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کی سوکن بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ وہ یزید کی بیٹی کی سوکن تھی، اگر یزید قتل میں ملوث تھا تو پھر اس نے اس کی بیٹی کی سوکن بننا کیوں گوارا کیا حضرت سکینہ نے۔ اور پھر ایک اور بات چلتے چلتے محترم جو ہے وہ فاروقی صاحب تشریف لے آئے، صرف چند منٹ میں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ آپ کے لوں گا۔ ایک اور بات میرا یہ چیلنج ہے اہل تشیع سے، پوری دنیا کے اہل تشیع سے چیلنج ہے کہ کوئی کسی ایک مسئلے پر اہل تشیع کے کوئی دو محدث، دو امام، دو فقیہ کسی ایک مسئلے پر بھی متفق نہیں ہے، کسی ایک مسئلے پر بھی اہل تشیع کا کوئی دو محدث، کوئی بڑے سے بڑے دو فقیہ، کوئی بڑے سے بڑے دو امام کسی ایک مسئلے پر بھی متفق نہیں ہے۔ اور پھر میں ایک اور آپ دوستوں کو جو ہے وہ وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے یہ اہل تشیع بھائی، ہم بھائی کہیں گے، کوئی ایسی زبان جو اب استعمال نہیں کریں گے، اہل تشیع ہمارے، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ وہ جب خطاب کیا کرتے تھے تو کہتے تھے او ہمارے ہندو دوستوں، او ہمارے مرزائی متروں، او ہمارے سکھ بھائیوں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع آج ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے سارے امام، جتنے بھی امام کے جس طرف ان کے اماموں کے روزے ہیں،
سارے اماموں کے روزوں کی طرف منہ کر کے اشارہ کر کے مخصوص صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سارے اہل تشیع سارے اماموں کے روزوں کی طرف منہ کر کے اشارہ کر کے مخصوص صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی طرف منہ کر کے کوئی مخصوص صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، ان کو خلیفہ حق مانا تھا، اس لیے ان کو نعوذ باللہ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو مذل المومنین کا انہوں نے لقب دیا کہ اس نے جو ہے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے، صرف اس لیے ان کے روزے کی طرف منہ کر کے. کیا وہ ان کے امام نہیں ہیں؟ ان کے دوسرے امام ہیں، ان کے مظلومہ دوسرے امام، ان کے روزے کی طرف منہ کر کے کوئی مخصوص صلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھتے، اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر میرا یہ سوال ہے ان دوستوں سے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق تھے کہ نہیں؟ اگر وہ امام برحق تھے تو انہوں نے غاصب بقول تمہارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ اپنی امامت سے دستبردار کیوں ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ کی بیعت انہوں نے کیوں کی؟ اور پورے 9 سال یعنی کہ 49 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں. اور پھر کبھی موقع ملا تو وہ میں بتلاؤں گا، ہمارے دوستوں بیان کرتے ہیں ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا. یہ ساری من گڑھ جھوٹی پنجابی جنہوں کہتے ہیں جھوٹو جھوٹ چتا لیا، کوئی زہر نہیں دیا گیا تھا، وہ الگ پھر کسی وقت انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال انہوں نے جو 49 ہجری میں فوت ہوئے، پورے 9 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہر سال جاتے رہے اور ان سے اپنا سالانہ وظیفہ وصول کرتے رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام برحق نے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق امامت ان کے حق میں کیوں دستبردار ہوئے؟ اور اگر حضرت حسن امام تھے تو انہوں نے امامت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی وصیت کس نے کی؟ کس نے کی؟ حضرت حسن نے تو نہیں کی تھی. یعنی کہ یہ وہ چند چیزیں باتیں ہیں میرے بھائیوں دوستوں. آج ہماری تاریخ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے علماء بجائے اس کے کہ یہ فروئی مسائل میں ہمیں الجھاتے، ہمیں جو اس میں یہ باتیں، یہ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم قوم کے سامنے یہ اصل حقائق رکھیں. ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں. صرف جو ہے وہ لوری دے کر علماء کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سلائے نا عوام کے سامنے اصل حقائق. اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی میرے بھائی مجھے جو ہے وہ ایک ادنا سے جو ہے وہ، اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ یوتھ ٹروتھ آف اسلام کے نام سے سیالکوٹ میں ایک چینل بنایا ہے دفاع ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے جو ہے وہ کے لیے جب بھی ضرورت ہوئی یہ آدمی، یہ ناچیز، یہ طالب علم ہر وقت حاضر ہے اور بغیر کسی معاوضے کے. بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کھانا بھی ہم ادھر سے لے کے آپ کو کھلانے کے لیے انشاءاللہ العزیز. ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، پنجابی کہتے ہیں کہ کہاں تسنا پہ جو کہ میں انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ حاضر ہوں گا جب بھی ضرورت پڑے. دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے یہ بندہ ناچیز حاضر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ جو کچھ سنا ہے اللہ رب العزت ہم کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی زندگیاں ان میں برکت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.